أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعدكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، کل گزشتہ ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ حق سبحانہ و تقدس نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات و نزاہت کو بیان کرنے کے لیے تقریباً 10 آیتیں بیان فرمائی، اور یہاں جن آیات کو آج پڑھا گیا اس میں اللہ تعالیٰ نے خوب ڈانٹ پلائی ہے. ساوی مالکی نے، اسی طرح سے امام رازی نے لکھا ہے کہ تہمت لگانے والوں کو تقریباً 9 طریقے سے یہاں ڈانٹ پلائی. یہ پہلے نمبر کی ڈانٹ ہے، لولا کے ذریعے. اس قصے میں 6 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے لفظ لولا کو استعمال کیا ہے. عربی زبان کو جاننے والے سمجھ سکتے ہیں کہ لولا کا استعمال 3 طریقے سے ہوتا ہے. اگر پاسٹ ٹینس پر آتا ہے تو اس سے وہ ڈانٹ مراد ہوتی ہے، اور اگر فیوچر کا جو ورب ہوتا ہے، مستقبل جس کو کہتے ہیں، اس پر اگر آتا ہے تو اس کے اندر کسی کام پر ابھارنے کے لیے، اور اگر جملہ اسمیہ پر آتا ہے تو پھر امتناع کے لیے آتا ہے. خیر، 6 جگہ پر یہاں لولا کا لفظ آیا. اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين.
جب تم لوگوں نے اس بات کو سنا تو پھر کیوں ایمان والے مردوں نے اور ایمان والی عورتوں نے اپنے بارے میں اچھائی کا گمان نہیں کیا اور یوں نہیں کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو بالکل شارٹ میں بھی وہ کہا جا سکتا تھا، اس جملے کو بہت ہی زیادہ لمبا کر کے بیان کیا۔ لولا اذ سمعتموہ ظننتم، اس طرح کا لفظ لا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے تو خطاب کیا کہ جب تم لوگوں نے اس بات کو سنا تھا تو پھر ایمان والوں مردوں اور عورتوں کا کام یہ تھا اپنے بارے میں یہ اچھا گمان کرتے اور یوں کہہ دیتے کہ تو کھلا ہوا بہتان ہے۔ تو ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، ان دونوں کو مستقل طور پر بیان کرنا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان والوں کے بارے میں اچھا گمان رکھے، اور یہ اچھا گمان رکھنا واجب ہے۔ ظن المؤمنین خیرا، ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔ سوال یہ ہے کہ اگر اچھا گمان رکھنا واجب ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک کیوں متردد رہے، تردد کرتے رہے، خاموش سکوت اختیار کیے ہوئے رہے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو توبہ کی فہمائش فرمائی، استغفار کر لیں۔ یہ ایک سوال ہوتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ تردد ہو جانا یہ حسن ظن کے خلاف نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تردد کیا لیکن بدگمانی نہیں کی، نہ اس کے اوپر کوئی عمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس الزام کے تقاضے پر عمل نہیں کیا، نہ اس کو بہت زیادہ ہوا دی اور اس کا چرچا کیا، بلکہ آپ نے فرمایا ما علمت علی اہلی الا خیرا، میں نے تو اپنے گھر والوں میں خیر ہی دیکھی ہے۔ سوچیں آپ لوگ اس بات کو، آج دنیا میں کہیں کچھ ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں کچھ جھگڑا تو کتنی قسم کی بدگمانیاں، اور عورت بھی کتنی جگہ جا کے چرچا کرتی ہے، باتیں کرتی ہے، شوہر کتنی جگہ پر جا کے بدگوئی کرتا ہے اپنی بیوی اور بیوی کے گھر والوں کی، بہت سی جگہوں پہ جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار کیا اور حقوق العباد کی مکمل رعایت کی، پابندی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ڈانٹ پلائی ہے ایمان والوں کو، ایمان والی عورتوں کو، اور الفاظ کیا، ایمان والے مرد اور عورتوں کو اپنے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے تھا۔ اپنے بارے میں کیوں؟ اپنے بارے میں کیا مطلب؟ اپنی ذات کے بارے میں ایمان والوں کو اپنی ذات قرار دیا۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اچھا گمان کرنا ہے۔ قرآن مجید میں مسلمان بھائیوں کو بھی اپنی ذات قرار دیا، لا تلمزوا انفسکم، تم اپنے آپ کے اوپر جملے چست مت کرو، تانا مت لگاؤ۔ پھر فسلموا علی انفسکم، جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ پر سلام کرو۔ بنی اسرائیل کو جو سزا دی گئی تھی وادی تیہ میں، اور ان کو ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل کرو۔ ایک دوسرے کو قتل کرنے کو فرمایا، اپنے آپ کو قتل کرو۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ ابن زید نے روایت کیا کہ اس مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عتاب ہے ایمان والوں کے لیے، اس لیے کہ ایمان والا اپنی ماں سے فخر نہیں کرتا، ماں اپنے بیٹے پہ فخر نہیں کرتی۔ ماں عائشہ تو ام المؤمنین ہے، ایمان والوں کی ماں ہے،
تو پھر کوئی آدمی اپنی ماں کے بارے میں ایسا گمان کرتا ہوگا؟ ہرگز نہیں. ماں بھی اپنے بیٹے کے بارے میں ایسا گمان کبھی نہیں کرے گی. تو اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے، ان الفاظ میں اشارہ کیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھو. بعضوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہاں مومنین چونکہ ایک ذات ہے، ایک جان ہے، لہذا کسی اور پر الزام لگانا اپنی اوپر الزام لگانا ہے. حدیث شریف میں ہے مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم کمثل الجسد، ایمان والے آپس میں محبت میں اور رحم اور شفقت میں ایک باڈی کی طرح ہے. اگر بدن میں درد ہوتا ہے تو پورا بدن، سر میں درد ہے تو پوری باڈی تکلیف محسوس کرتی ہے. بدن کے کسی ایک عضو کو کاٹا گیا ہو تو پورے بدن میں بخار چھا جاتا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے آپ پر اچھا گمان کرنے کا حکم دیا، یعنی آپس میں ایک دوسرے پر اچھا گمان رکھیں. کیوں بھائی ایمان والے پر اچھا گمان رکھنا ضروری ہے؟ اس لیے کہ ایمان والے کا جو دین ہے، ایمان والے کا جو دین ہے وہ خود فیصلہ کرتا ہے کہ گناہ یہ ضرر کا منشا ہے، گناہ کرنا نقصان پیدا کرنے والا ہے، اور ایمان والے کی عقل رہنمائی کرتی ہے کہ ضرر سے بچنا ضروری ہے. تو اگر کسی ایمان والے کے بارے میں یہ غلط بات کہی گئی ہے، یا ایک مرتبہ سمجھ لو کہ سچی بات بھی اگر کسی نے کہہ دی ہے، تو اول وہلے میں آدمی کو چاہیے کہ یہ سوچے کہ ایمان والے کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے تو اس کا ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ معصیت سے بچے، کیونکہ معصیت کا نقصان ہوتا ہے، اور انسان کی عقل بھی کہتی ہے کہ نقصان سے تو ہر آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے. اس لیے اچھا گمان کا رکھنا اور گناہ سے بچنا یہ ضروری ہے. جب یہ عام مسلمانوں کے بارے میں ضروری ہے تو پھر یہ تو ایک اسپیشل عورت ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا تعلق ہمارے نبی کے ساتھ زوجیت کا ہے، آپ کی بیوی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک معصوم ہیں، تو ان کی بیوی کے بارے میں ایسا گمان کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کسی اور نبی کی بیوی بھی زانیہ نہیں ہوئی ہے. یہ بات بار بار میں اپنی تفسیر میں کہہ چکا ہوں. نبی کی بیوی کافرہ تو ہوئی ہے حضرت نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کے یہاں، لیکن زانیہ نہیں ہوئی. کیریکٹرز لوز رہے ہو، ایسا نہیں رہا. پہلی شریعتوں میں یہ جائز ہوگا نکاح کرنا، لیکن ایسی بد اخلاق کوئی عورت کسی نبی کے نکاح میں نہیں رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ ھذا افک مبین، یہ تو کھلا ہوا جھوٹ ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا جس کسی کے بارے میں اس طرح کی بات سنے تو یہ کہنا چاہیے کہ ھذا افک مبین، یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے؟ ایک جواب تو یہ کہ ہاں بالکل کہنا چاہیے. جو آدمی تہمت لگا رہا ہے اس کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، اور جو چیز کہہ رہا ہے اس کے پیچھے کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے، کوئی نشانی نہیں ہے، تب تو پھر اس کو یہی کہنا چاہیے کہ نہیں، یہ بات غلط ہے. ارے بعد میں اگر ایک عام مسلمان کے لیے ثابت ہو بھی گیا تو پھر اس نے غلط نہیں کیا، جس نے جھٹلایا ہے اس نے غلط نہیں کیا ہے. ہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ چلو عام مسلمان کے بارے میں نہ کہہ دیں، لیکن ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں تو ضروری تھا، اس لیے کہ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونا یہی بہت بڑی دلیل ہے کہ کہنے والا جھوٹا ہے. ابو بکر قاضی، امام ابو بکر رازی نے لکھا ہے، جس کے حوالے سے امام رازی نے لکھا کہ یہ آیت دلالت کر رہی اس بات کے اوپر کہ جس آدمی کی ظاہری شکل و صورت اچھی لگ رہی ہو، یعنی صحیح لگ رہی ہو، دینداری کی لگ رہی ہو، اس کے اوپر ضروری ہے کہ اس پر اچھا گمان رکھے. اگر کوئی مرد اور کوئی عورت دونوں جا رہے ہیں اور اگر ان کو پکڑا جائے اور پوچھا جائے، وہ کہے کہ ہم دونوں میاں بیوی ہم نے نکاح کیا ہے،
تو پھر ان کو جھٹلانا جائز نہیں ہے. یہ کہہ دیں کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، ان کی تصدیق کرنا ضروری ہے. شریعت مطہرہ نے اس بات کا خیال بہت سارے مسائل میں رکھا ہے. دیکھیے، ایک آدمی دوسرے آدمی کو 2 درہم اور 2 دینار بیچ رہا ہے، 1 درہم اور 1 دینار کے بدلے میں کیش ہینڈ ٹو ہینڈ یہ بزنس کر رہے ہیں. ایک آدمی نے 1 درہم اور 1 دینار دیا ہے، دوسرے نے 2 درہم اور 2 دینار دیے ہیں. تو کہا کہ ان کا یہ جو ڈیل ہے اس کو صحیح قرار دو. وہ 2 درہم 1 دینار کے بدلے میں ہو جائیں گے اور 1 دینار 2 درہم کے بدلے میں ہو جائیں گے. اس طرح سے ان کے معاملے کو صحیح رکھو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے مسئلہ بیان کیا ہے کہ سب مسلمان اچھے ہیں جب تک کہ ان سے کوئی چیز ایسی ظاہر نہ ہو جو ڈاؤٹ فل ہو. ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ حسن ظن رکھیں. جب تک اس کے خلاف کوئی بات ظاہر نہ ہو گواہی اس کی قبول کی جائے گی. صرف گمان کرنے سے کسی چیز کا ثبوت نہیں ہو جاتا ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں لولا جاءوا علیہ بأربعۃ شہداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. یہ دوسرے نمبر کی ڈانٹ ہے. لولا جاءوا، وہ لوگ اس کے اوپر 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ کیوں نہیں لائے؟ لانا چاہیے تھا. جو انہوں نے الزام لگایا ہے اس الزام کے اوپر 4 گواہ گواہ لانے چاہیے تھے. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ، پھر جب وہ لوگ 4 گواہ نہیں لا سکے تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ لوگ جھوٹے ہیں. لولا جاؤ علیہ بأربعۃ شہداء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ 4 گواہوں کو پیش کر دیتے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب وہ 4 گواہ نہیں لا سکے، اللہ کے حکم اور اس کی شریعت کے موافق وہ لوگ جھوٹے قرار دیے گئے. ظاہری بات ہے کہ جب کوئی الزام لگایا جاتا ہے، الزام لگانے والے کے پاس 4 گواہ نہ ہو تو اس کو تو خاموشی رہنا ہے. اگر اس کو پتا ہے کہ میں یہ بات کہوں گا اور میرے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر میری بات ٹھکرا دی جائے گی اور مجھے سزا دی جائے گی تہمت کی. اس کے باوجود یہ بات کہہ رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل کے اندر کوئی کھوٹ ہے. ایک مفسر صاحب نے لکھا ہے کہ منافقوں نے یہ الزام کا جو وار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے اخلاق بہت بلند و بالا تھے اور مسلمان اپنے اخلاق کے میدان میں ساری قوموں سے تفوق رکھتے تھے، اور اسی لیے مسلمان میدان میں بازی مار جاتے تھے. اس الزام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں کو مجروح کرنے کے لیے عبداللہ ابن ابی بن سلول منافق نے یہ قصہ گھڑا. اللہ تعالیٰ نے اس کو سبب خیر قرار دیا. سوال یہ ہوتا ہے کہ 4 گواہ نہیں لا سکے تو جیسے 4 گواہ نہ ہونے پر اس آدمی کا یہ دعویٰ جھوٹا ہونے پر دلالت کر رہا ہے، وہاں اس بات کا امکان بھی تو تھا کہ یہ اپنی بات میں سچا ہو. کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو یہ لوگ جھوٹے ہیں. اور
شریعت نے جو اصول قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب گواہ نہ ہو تو خاموش رہنا چاہیے. جب گواہ نہیں تھے اور انہوں نے اس طرح کی ہوا چلائی تو اب یہ قابل زجر ہے، ان کو ڈانٹ پلانی چاہیے اور ان کو سزا ملنی چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ نے تیسرے نمبر کی ڈانٹ، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں تو تم پر ایک بڑی آفت آ جاتی، اس بات کی بنیاد پر جس میں تم لوگ گھسے ہوئے تھے، جس کا تم چرچا کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بچا لیا. علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل دنیا کے عذابوں سے بچایا ہے. قرآن مجید میں ہے دوسرے مقام پر، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہیں. نبی کا وجود رحمت ہی رحمت ہے، یہاں تک کہ غیروں کے لیے بھی عذاب کے لیے رکاوٹ بنا. اللہ تعالیٰ عذاب دینے والے نہیں. ان لوگوں کو اس حال میں کہ وہ استغفار کر رہے ہو، دیکھو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتے. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ خوب استغفار کرو اس کورونا کی مہاماری کے اندر، خوب استغفار کرو، اللہ کو مناؤ، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کرو. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، کیا مطلب؟ دنیا اور آخرت کے اندر اللہ کا فضل اور رحمت یہ دونوں نہ ہوتے، یا یہ کہ اللہ کا فضل دنیا میں اور اس کی رحمت آخرت میں نہ ہوتی تو اس الزام کی بنیاد پر تم کو ایک بڑا عذاب لگ جاتا. اللہ تعالیٰ کا عام فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی عام رحمت ہے دنیا اور آخرت کے اندر. دنیا کے اندر ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے اسلام اور ایمان کی توفیق عطا فرمائی. دوسری بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف بخشا جو خود نزول عذاب سے مانے ہے. نیز توبہ کی توفیق عطا فرمائی، استغفار کی توفیق عطا فرمائی. لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہاں پر یہ لولا فضل اللہ علیکم، جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر لولا جملہ اسمیہ پر آتا ہے تو امتناع کا معنی ہے، یعنی اگر یہ فضل اور رحمت نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں تو تم پر عذاب آ سکتا تھا. اس کے معنی میں امام راضی نے دو قول نقل کیے ہیں. ایک تو یہ کہ میں نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ میں تم پر دنیا میں مختلف نعمتوں سے احسان کروں گا، اور ان احسانوں میں سے ایک یہ ہے کہ میں تمہیں توبہ کی مہلت دوں گا، آخرت میں تمہارے اوپر عفو و درگزر کروں گا، مغفرت کروں گا. اگر یہ میں نے نہیں کیا ہوتا تو میں تم کو سزا میں جلدی کرتا اس گناہ کی وجہ سے یا اس حرکت کی وجہ سے جو تہمت لگانے کے معاملے میں پیش آئی ہے. ایک قول تو یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم کو دنیا اور آخرت میں ایک ساتھ بہت بڑا عذاب آ جاتا. یہ خطاب کیا گیا ہے بقول مقاتل کے قضا تہمت لگانے والوں کو،
اور اللہ تعالیٰ کا فضل کیا ہے؟ عذاب کو مؤخر کرنے کا حکم اور توبہ کو قبول کرنے کا حکم، یہ اس کا فضل ہے۔ آگے ایک اور ڈانٹ اللہ تعالیٰ دلا رہے ہیں، اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ جب تم لوگ اس بات کو اپنی زبان سے لینے لگے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم نہیں تھا، حالانکہ تم اس کو بہت نارمل سمجھ رہے تھے، ہلکا سمجھ رہے تھے، اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اس جرم کی سنگینی کو بتلا رہے ہیں کہ یہ جرم کتنا سنگین تھا۔ یہ چوتھے نمبر کی ڈانٹ ہے۔ بعض قراتوں کے اندر یہ تلقونہ کے بجائے تلقونہ، القا کے معنی ایک دوسرے کو دینا، بعض میں تلقو کا بھی لفظ ہے، اس کے معنی ملنے کے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما اس تلیقونہ اس طرح کی قرات کرتے تھے۔ یہ ولق یلیق سے جس کے معنی جھوٹ ہے۔ ابن انباری نے انشاء اور اختراع کے معنی میں لیا، اور تبری نے یہ کہا کہ یہ ولق سے بنا ہے جس کے معنی ہے کسی چیز کے اندر جلدی مچانا۔ اور ابن ملیکہ کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات نازل ہوئی ہے، اس لیے وہ زیادہ جانتی ہے کہ اس میں قرات کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو، اس وقت تم لوگ اپنی زبان سے اس بات کو لے رہے تھے، زبان ہی سے لے رہے تھے اور اپنی منہ ہی سے بات کر رہے تھے۔ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اپنے منہ سے بولتے تھے، زبان سے اس کو لیتے تھے۔ کیا تھا وہ؟ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اپنے منہ سے ایسی بات بولتے تھے جس کا تمہیں علم نہیں تھا۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور اس کو تم ہلکی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ علامہ صابونی نے لکھا ہے کہ زبان سے اور منہ سے بولنے کا بیان کرنا اشارہ اس بات کی طرف یہ ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جو باتیں مخلص مومنوں سے نکلی تھی وہ زبان ہی زبان سے نکلی تھی، دل اس میں شریک نہیں تھا، اس لیے کہ اس معاملے کی حقیقت سے وہ ناواقف تھے، دلوں تک یہ بات پہنچی نہیں تھی۔ ظاہری بات ہے، دل کے اندر اگر بات چلی جاتی تو پھر ایمان کیا رہتا؟ اگر دل کے اندر یہ بات چلی جاتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان ہے اس کے کیا مسئلہ ہوتا اس کا؟ ما لیس لکم بہ علم، جس کا تمہیں اس کا کوئی علم نہیں تھا، یعنی اس کا کیا مصداق ہے اور منشا کیا ہے یہ آپ لوگوں کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ اسی لیے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ تقولون بافواہکم، اپنے منہ سے بول رہے تھے، یہ توبیخ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بس زبانی باتیں ہو رہی تھی اور منہ سے بولتے رہتے تھے۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، یہ دو لفظ تقولون بافواہکم، اپنے منہ سے بولتے تھے اور اس کو تم نارمل سمجھ رہے تھے۔ گویا کہ عذاب عظیم کا آنا یہ معلق تھا زبان سے لینے پر، بغیر دیکھ کے بولنے پر، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا یہ تھا معاملہ تھا۔ امام راضی نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 گناہ یہاں بیان کیے ہیں، 3 گناہ۔ ایک تو یہ ہے کہ زبان سے تہمت کو بیان کرنا، ایک آدمی دوسرے آدمی کو آپ کے خلاف کہہ رہا ہے،
اب وہ دوسرا جو سن رہا ہے وہ جس نے کہا ہے اس کا مقصد تو یہ ہے کہ لوگوں میں عام ہو جاوے. اب اس آدمی نے سنا, اس نے دوسرے کے سامنے کہہ دیا, اب یہ بات عام ہوتی چلی گئی. تو اس عام ہونے میں جس نے زبان سے کہا تھا بلا تحقیق کے, اس کا بھی حصہ ہو گیا, یہ ایک گناہ. دوسری بات یہ تھی کہ وہ اپنی زبان سے ایسی بات کہہ رہے تھے جس کا ان کو علم نہیں تھا. یہ دلالت کر رہا ہے اس بات کے اوپر کہ جس چیز کا آپ کو علم نہ ہو اس کی خبر مت دو. آج کے الیکٹرانک میڈیا کے زمانے کے اندر بہت زیادہ رول ہم مسلمان خود ادا کر رہے ہیں, بہت بڑا جھوٹ پھیلانے کا رول ادا کر رہے ہیں. اللہ ہمیں معاف کرے, اللہ معاف کرے. علماء بھی بولنے سے پہلے سوچیں کہ ہماری بات کہاں کہاں جائے گی. حدیثوں کے بارے میں بھی ایسی ایسی باتیں اپنے خود کے معنی مقرر کر کے امت کے سامنے کیا بات پیش کرنی ہے اس کو بھی سمجھنی چاہیے کہ امت کے سامنے یہ بات جائے گی تو کون اس کو کس انداز سے لے گا. یہ نہیں ہے کہ جو کچھ آئی وہی بول دو. بعض لوگ تو قصے بھی خود بنا کے پیش کرتے ہیں, بعض مقررین ایسا کرتے ہیں. ایسے حدیثیں گھڑی جاتی تھی ایک زمانے میں, اب تو قصے بھی گھڑ رہے ہیں اپنے بیان کو بہت زیادہ اٹریکٹیو بنانے کے لیے. اس لیے میرے عزیزوں, میرے سننے والے بھائیوں اور بہنوں, ہمیشہ یاد رکھو ریالٹی کو فالو کرو. میں نہیں کہتا کہ میں ہی ریالٹی کے ساتھ بیان کرتا ہوں, میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کتابیں سامنے رکھتا ہوں کہ جس کے اندر معتبر باتیں ہیں. لیکن آپ کے پاس جو باتیں آ رہی ہے واٹس ایپ کے ذریعے, یوٹیوب کے ذریعے, اب تو اللہ معاف کرے ٹک ٹاک خود بنا رہے, روزے کی توہین ہو رہی ہے. ایک آدمی اذان کی آواز نکالتا ہے, دوسرا آدمی روزہ اپنا افطار کر رہا ہے اور پھر بعد میں پتا چلتا ہے اذان نہیں. یہ روزے کا مذاق ہے. یاد رکھیں کفر تک پہنچا سکتا ہے. یہ مسلمانوں کو دوسروں کو ہنسانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرنے کی قطعی اجازت نہیں ہے شریعت کے اندر, اور ہنسنے ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے. تو پھر اس طرح کی حرکتیں کرنا, تصویر کشی کرنا, اپنی عورتوں کو اس طرح سے پیش کرنا, کہاں اس کی گنجائش ہوگی. واقعتاً وہ دور آ چکا ہے کہ آدمی کو سوچنا پڑے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. خیر, تو جس چیز کا علم نہ ہو اس چیز کو بیان کرنا اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. بھائی جس چیز کی سچائی معلوم نہیں ہو نہ ہو اس بات کو بیان کرنا ایسا ہی ہے کہ نہیں جانتا وہ اس کو بیان کر دیا. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, جس کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو. سوال یہ ہوتا ہے کہ آدمی تو منہ سے تو ہی بولتا ہے, کسی اور جگہ سے کہاں بولتا ہے. وہ ایک مولانا تھے سہارنپور کے اندر, مولانا اطہر صاحب نور اللہ مرقدہ, ان کو کسی نے فون کیا اور فون کر کے وہ پوچھ رہا ہے کہ حضرت کہاں سے بول رہے ہیں. تو مولانا نے فرمایا کہ ہے بولنے کے 2-4 راستے, جہاں سے بولتا ہوں بولنے کا ایک ہی تو راستہ ہے. تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ, تم اپنے منہ سے بول رہے تھے, تو آدمی تو منہ ہی سے تو بولتا ہے, پھر یہ کیوں بیان کیا. مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے کا کہ جو چیز معلوم ہوتی ہے اس کو بولنا تو ایسا ہے کہ زبان سے بھی بولا اور دل سے بھی بولا, کیونکہ دل مترجم ہے, ترجمان ہے, زبان ترجمان ہے دل کی, دل میں جو ہے وہ زبان. اب یہاں تو صرف زبان ہی بول رہی ہے اور دل شریک نہیں ہے, تو پھر یہ تو ایسا ہی ہوا کہ صرف زبان ہی کی بات ہوئی, دل تو شریک نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا. تیسرا گناہ یہ تھا کہ اس کو یہ معمولی سمجھ رہے تھے, اس کام کو معمولی سمجھ رہے تھے, حالانکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑی بات تھی. یہاں
وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. اس میں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ تہمت لگانا کبیرہ گناہ ہے. دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، معصیت کا بڑا ہونا یہ کرنے والے اور سمجھنے والے کے گمان سے مختلف نہیں ہوتا. ارے بڑا گناہ آدمی تھوڑی سمجھ سکتا ہے کہ کتنی بڑی سنگین بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو سنگین قرار دیا ہے اور تھا بھی سنگین. گناہ کرنے والا یا اس کو گمان کرنے والا اس کے گمان سے اور گناہ سے گناہ بڑا نہیں ہوتا. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہر مکلف کے اوپر ضروری ہے کہ ہر حرام چیز کو بڑی سمجھے، ہر گناہ کو بڑا سمجھے، اس لیے کہ گناہ کرتے کرتے آدمی کو پتہ نہیں کہ وہ کس بڑے گناہ تک پہنچ جاوے. لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار. چھوٹا گناہ پابندی سے کرتے رہنے سے چھوٹا نہیں رہتا اور بڑا گناہ استغفار کرنے سے بڑا نہیں رہتا. یعنی چھوٹا گناہ استغفار کرنے سے چھوٹا گناہ بار بار کرنے سے بڑا بن جاتا ہے اور بڑا گناہ استغفار کرنے سے معاف ہو جاتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ 5ویں نمبر کی ڈانٹ بتلا رہے ہیں. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. اور کیوں تم لوگوں نے یہ نہیں کہا جبکہ اس بات کو سنا تھا کہ ہمیں کیا حق ہے کہ ہم اس بارے میں کچھ کہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات، یہ اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. اول تو حسن ظن کا اقتضا یہ تھا کہ دل میں بھی یہ خیال نہ گزرنے دیتے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا جب سن ہی لیا تھا تو پھر یہ کہہ دیتے کہ ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمیں کیا حق پہنچتا ہے. یہ قذف کی نوعیت کی طرف اشارہ ہے کہ جب نارمل آدمی پر قذف حرام ہے تو یہ تو صدیق اکبر کی بیٹی اور نبی مصطفیٰ سرور انبیاء، سارے نبیوں کے سردار اور محبوب کبریا کی بیوی، ان کے بارے میں یہ بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہاں، آج 1500 سال کے بعد بھی شیعوں کے بعض فرقے ایسے نکمے ہیں جو عائشہ کے بارے میں الزام لگاتے ہیں، وہ کافر ہے بالکل. قرآن کہہ رہا ہے جن کی پاکی کو بیان کر رہا ہے. حضرت حذیفہ سے ایک مرفوعاً روایت ہے کہ اس طرح کا الزام لگانا کسی عام آدمی کے اوپر یہ 100 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. 100 سال کی نیکیوں. معاف کرنا، ہمارے لوگ جو نگونا پینے والے ان کی محفلیں جمتی ہے، وہاں پہ بھی ایسی واہی تباہی، مارکیٹوں میں بیٹھنے والے بہت سارے لوگ اس طرح کی واہی تباہی میں مبتلا ہوتے ہیں. یقیناً وہ اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر رہے ہیں. ہاں، اس لیے چاہیے کہ اپنی آخرت کی خیر منائیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک ادب بتلایا ہے کہ جب تمہارے سامنے یہ بات آئی، تم نے سنی، تو تمہیں تو یہ کہنا تھا ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم اس طرح کی بات کریں. اس طرح کی بات سے تو ہمیں باز آنا چاہیے. عقل بھی کہہ رہی ہے اور دین بھی کہہ رہا ہے. عقل بھی کہہ رہی ہے کہ خاموش رہو اور دین بھی ہمارا کہہ رہا ہے کہ خاموش رہو. اگر یہ بات معلوم نہ ہوتی، یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے، تب بھی آدمی کے لیے جائز نہیں تھا کہ اس طرح کی بات کرتا. دوسری بات یہ ہے
کہ یہ کہنا اس لیے ضروری تھا کہ اس طرح کا یہ الزام لگانا ایذائے رسول کا باعث ہے، نبی کو تکلیف پہنچانا ہے، اور نبی کو تکلیف پہنچانا اللہ کی لعنت کا سبب ہے۔ جس نے نبی کو تکلیف پہنچائی، قرآن کہتا ہے سورہ احزاب میں، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ ہے تو جب نبی کو تکلیف ہوگی اللہ کی لعنت برسے گی، اس لیے بھی ضروری تھا کہ یوں کہتے کہ بھئی ہمیں کیا حق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسری وجہ راضی نے یہ لکھی کہ عائشہ اور ان کے رشتہ داروں کو، ان کے والدین کو اور ان کے اقربا کو تکلیف پہنچنے کا سبب تھا، یہ بھی حرام ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ جو چیز ایسی ہے کہ جس کا نقصان یقینی ہے اور نفع کچھ نہیں ہے، عقل کہتی ہے کہ ایسی جگہ سے دور رہو۔ تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لو کہ ایک نارمل مسلمان کے اوپر کسی نے الزام لگایا، اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہے بھی تو یہ الزام لگانے سے فائدہ کیا ہوگا اس کو؟ اگر وہ سچا ہے تو اس کو کیا ملنے والا ہے؟ اس کو کون سا ثواب مل جائے گا؟ یہ تو نبی کی بیوی اور ام المؤمنین برائی کو پھیلانے کا کام ہوا۔ اگر وہ آدمی الزام لگانے والا نارمل انسان پر وہ آدمی جھوٹا ہے تو بھی عقل کہتی ہے کہ دور رہے، اس لیے کہ اس کے اوپر یہ ثابت نہیں کرے گا 80 کوڑے لگیں گے اور گواہی قبول نہیں ہوگی اور بدنامی الگ سے، اور جن کے بارے میں کہا گیا ہے ان سے دشمنی الگ سے ہوگی۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ اس میں وقت ضائع ہوتا ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں۔ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، ان اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ مسلمان لا یعنی باتوں سے دور رہتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ پتہ نہیں لوگوں کے پاس ٹائم کہاں سے آتا ہے اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے۔ اور چھٹی وجہ راضی نے یہ لکھی اس کے لیے کہ کیوں ایسا کہنا ضروری تھا کہ ہمیں اس کے بارے میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی لکھی کہ لوگوں کے محاسن کو ظاہر کرنے کا اور برائیوں پر پردہ ڈالنے کا یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے، اور ہمیں حکم ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کے ساتھ متصف رہو۔ جب اتنی ساری باتیں ہیں تو پھر ضروری تھا کہ یوں کہہ دیتے کہ ما لنا ان نتکلم بہذا، ہمیں کیا حق پہنچتا ہے اس طرح کی بات کرنے کا۔ یہ 6 وجہ امام فخر الدین رازی نے لکھی ہے۔ لہذا کسی کے بارے میں تہمت کی بات سنیں تو اس وقت خاموش رہے اور احتراز کرنے کی کوشش کرے، دور رہنے کی، فکر میں نہ رہے کہ بھائی انکوائری کرتے رہیں کہ وہ بات سچی ہے کیسی ہے۔ اگر سچی مل بھی گئی تو تمہیں کیا ملنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوں کہنا چاہیے تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، تیری ذات پاک ہے مالک، یہ تو بہت بڑا تہمت ہے، بہت بڑا بہتان ہے۔ یہاں سبحان کا لفظ لے آئے، تعجب ہے ان لوگوں کی بات سے جنہوں نے اپنے منہ سے نکالی تھی اس بات کو۔ سبحان کا جو لفظ بولا جاتا ہے وہ تعجب کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی کاریگری آدمی دیکھے جس سے آدمی اچنبے میں پڑ جائے، وہاں سبحان اللہ بولتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے۔ تو یہ لفظ تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں سبحانہ اپنے حقیقی معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ کہا کہ یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے اس بات سے کہ اپنے نبی کو
اللہ تعالی ایسی چیزوں سے بے خبر رکھے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس طرح کی بات سے عیبدار کر دے کہ اللہ اس سے پاک ہے کہ بیوی بدکار ہو، آدمی کے لیے نفرت کا باعث ہوتی ہے اور لوگوں کے اندر لوگوں کو روکتی ہے ایسے آدمی کا اتباع کرنے سے۔ بھئی جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی اس کی بیوی کا ٹھکانہ ہے نہیں، کیا لوگوں کو وہ دین کی بات کہتا رہتا ہے، اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی بیویوں کو اس حرکت سے بچایا ہے۔ روح المعانی میں لکھا کہ کفر کے اندر تو نبی کی بیوی کو کافرہ تو ہوئی، لیکن اس طرح کی حرکت کسی عورت نبی کی بیوی نے نہیں کی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اس طرح سے بیان کی جا رہی ہے کہ مراد معاملے کی بڑائی سے تعجب کرنا کہ اتنا بھاری معاملہ لوگوں نے اپنی زبان سے کہہ دیا۔ دوسری وجہ راضی نے یہ لکھی کہ جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اس بات سے کہ کسی فاجرہ عورت کو نبی کی بیوی بناوے۔ ارے اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کے ہونے سے پہلے سے معلوم ہے کہ یہ کیا چیز ہوئی ہے اور یا ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں لکھ رکھی ہے، آگے چل کے کیا ہونے والا ہے، یہ انسان کیسا بننے والا، اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اس بات سے کہ ان ظالموں کے ظلم سے اللہ راضی ہو، نہیں، اللہ ظالموں کے ظلم سے راضی نہیں ہوتا۔ جنہوں نے افترا کیا ہے اللہ ان سے ناراض ہے، اور ان ظالموں کو اللہ سزا نہیں دے گا، اللہ اس سے پاک ہے، ظالم کو ظلم کی سزا ملنے والی ہے۔ ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑی بہتان ہے، بہت بڑا بہتان ہے۔ گناہ کا بڑا ہونا اس کے متعلقات سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یا کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ بڑا بدبخت ہے وہ آدمی جو کسی نبی کو قتل کرے یا جس کو کوئی نبی قتل کرے، کیونکہ نبی تو سراپا رحمت ہوتے ہیں، پھر ان کے ہاتھ سے کوئی مارا جائے اس کا مطلب کہ وہ تھا ہی اتنا نکما، اور نبی تو سراپا رحمت ہوتے ہیں، ان کو کیسے مارا جائے؟ جس نے مارا اس کا یہ مطلب کہ وہ کتنا کمینہ تھا کہ اس کے ہاتھ سے ایسی پاک باز ہستی کو نقصان پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر ھذا بہتان عظیم یہ کہنے کو فرمایا کہ اس طرح کہتے کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، سبحانک، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بات کہی گئی یہ اللہ تیری ذات پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے 2 صحابی ایسے تھے خاص طور پر جنہوں نے اس کے بارے میں جو کچھ بھی سنا تو یہی کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ ایک اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، دوسرے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ روایات کے اندر ہے۔ امام راضی کا کہنا یہ ہے کہ اتنا پختگی کے ساتھ کہنا، یہ اس بات کا علم کیسے آدمی کہہ سکتا ہے اتنی پختگی کے ساتھ کہ ھذا بہتان عظیم؟ یہ اس بات کا علم رکھنا چاہیے کہ نبی کی بیوی فاجرہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس سے نبی کو بھی نفرت ہوتی ہے اور ان کے اتباع کرنے والوں کو بھی نفرت ہوگی، جس سے بعثت کی ذمہ داری میں خلل ہو سکتا ہے۔ ارے ماں باپ کا نکما ہونا، نالائق ہونا اور ماؤں کا زانیہ ہونا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے اولاد کے اوپر ایک زد پڑتی ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے نبوت کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی لگائی ہے کہ نبی محفوظ صحیح و سالم ہوتا ہے ہر اس کام سے جس سے
इत्तिबा करने से नफरत होती हो। नबी उन सारी चीजों से पाक होता है, बस सही सालिम होता है। नबी में कोई ऐसी चीज नहीं पाई जाती कि जिससे उस नबी की जात से नफरत हो। नबी के खानदान में कोई ऐसी चीज नहीं पाई जाती कि जो उनका इत्तिबा करने वाले हैं उन लोगों को नफरत हो। जाहिरी बात है कि ये बात तो ऐसी है। नबी के बीवी के ऊपर इल्जाम लगाना कितना बड़ा संगीन जुर्म है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और सहाबा किराम के बारे में हमें अच्छी अकीदत नसीब फरमाए, हमारे दिलों को साफ रखे और मरते दम तक सहाबा किराम के साथ हुस्न जन और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के ऊपर इत्तिबा की तौफीक अता फरमावे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।